5, 6, 9, 12, 15, 20, 33 या 38। आखिर पाकिस्तान को अब कितने सूबों में तकसीम कर देने की बातें हो रही हैं? क्या मुल्क में नए सूबे बनाए जाने की कोई जरूरत है भी कि नहीं? असल में वो कौन से मकासद हैं जो नए सूबों की तश्कील के पीछे कार फरमा हैं? क्या मौजूदा इंतजामी ढांचा मुल्की आबादी के मुआशी मसाइल हल करने में वाकई नाकाम हो चुका है? कहीं नए सूबों के कयाम की बहस के जरिए इशूज को नॉन इशूज और नॉन इशूज को इशूज तो नहीं बनाया जा रहा? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान की उम्र 78 बरस हो चुकी है और हमारी अक्सर बातें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह हमारे सब्जी वाले पानी के छींटे लगा लगा कर अपनी बासी होती हुई सब्जियों को ताज़ा करने की कोशिश करते रहते हैं, वैसे ही हम भी पुरानी पुरानी बातों को नए नए रंगों में पेश करते रहते हैं। इन्हीं पुरानी बातों और बहसों में से एक मुल्क में नए सूबों का क़याम है। वैसे तो पाकिस्तान के 4 ही सूबे हैं, यानी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को कुछ अरसा पहले हमने बंदोबस्ती तौर पर सूबा करार दिया है और इसे वाज़े तौर पर और मुकम्मल तौर पर सूबे का दर्जा हासिल नहीं है। लेकिन इस बार फिर मुल्क में नए सूबों के क़याम की बातें होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि मुल्क का मौजूदा इंतज़ामी ढांचा अवाम के मुआशी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुका है। तो इस वक्त मुल्क में नए सूबे बनाए जाने के हवाले से 3 फार्मूले ज़ेर बहस हैं। पहला फार्मूला ये है कि मुल्क में 12 छोटे सूबे तश्कील दे दिए जाएं। दूसरा फार्मूला ये है कि मुल्क के अंदरूनी जोग्राफिए को 15 से 20 छोटे सूबों में तकसीम कर दिया जाए, जबकि तीसरा फार्मूला ये है कि मुल्क भर में 38 नए वफाकी डिवीजन्स बना दिए जाएं जो सूबों की तरह ही अपने अंदरूनी मामलात में खुद मुख्तार हों। अगर मुल्क में 12 छोटे सूबों का क़याम अमल में लाया जाता है तो आबादी तकसीम होकर फ़ी सूबा 2 करोड़ रह जाएगी और फ़ी सूबा बजट 100 अरब रुपए तक रह जाएगा। और अगर मुल्क में 15 से 20 छोटे सूबे बनाए जाते हैं तो फ़ी सूबा बजट 600 से 800 अरब रुपए तक रह जाएगा और हर सूबे की आबादी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 60 लाख तक रह जाएगी। जबकि मुल्क को 38 वफाकी डिवीजन्स में तकसीम कर देने से फ़ी डिवीजन आबादी कमोबेश 63 लाख नफूस पर मुश्तमिल रह जाएगी। नए सूबों के क़याम के हामी ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ 15 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। मौजूदा सूबों में आबादी के माबैन बेतहाशा फ़र्क के बाइस गूनागून मसाइल पैदा हो रहे हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। इस बात को आदादो शुमार की मदद से यूँ समझ लीजिए कि पंजाब में गुर्बत की शरह 30%, जबकि बलूचिस्तान में 70% है। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह 48% और सिंध में 45% है। आबादी के दबाव की वजह से सूबों को वसाइल की फराहमी में बड़ा फ़र्क पैदा हो चुका है। पंजाब को इस वक्त 5355 अरब रुपए, जबकि बलूचिस्तान को 1028 अरब रुपए मिल रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त निस्फ से ज़्यादा आबादी खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगियां गुजारने पर मजबूर हो चुकी है। बच्चों को खुराक की कमी का सामना है, जबकि बड़े भी फाका कशी का शिकार रहते हैं। मौसम के लिहाज से मुनासिब कपड़ा, जूती तक मुनासिब तौर पर दस्तयाब नहीं होते। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। रोज़गार के ज़राए महदूद से महदूद तर होते चले जा रहे हैं और छोटे सूबों के क़याम के हामियान का दावा है कि इस तरह रोज़गार के बेहतर मौक़े दस्तयाब हो जाएंगे, जबकि वफाकी डिवीजन्स पर मबनी निज़ाम तश्कील देने से मखसूस अहदाफ को तय करना और ठोस मुआशी इक़दामात करना सहल हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा इंतज़ामी ढांचा इलाकाई मुआशी तरक्की में मौजूद खलीज को ख़त्म करने में नाकामी का शिकार रहा है और पाकिस्तान के मौजूदा इंतज़ामी ढांचे दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वसी हैं और इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब आबादी के एतबार से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन बुनियादी सहूलतों की फराहमी का निज़ाम शदीद नक़ाइस का शिकार है। पंजाब में औसतन हर 10 लाख अफराद के लिए सिर्फ 3 हस्पताल मौजूद हैं, जबकि सिंध में
ہر 10 لاکھ افراد کے لیے 8.5 ہسپتال فراہم کیے گئے ہیں۔ پھر پنجاب میں شرح تعلیم 66.3% ہے، جبکہ بلوچستان میں شرح تعلیم 40.2% ہے، اور سندھ میں 78 لاکھ بچے اسکول جاتے ہی نہیں۔ اسی طرح بجٹ کی فراہمی اور اس کے خرچ میں بھی عجیب و غریب تضادات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پنجاب کا بجٹ بظاہر انتہائی بھاری بھرکم ہونے کے باوجود فی کس بجٹ 41,781 روپے ہے، لیکن بلوچستان میں فی کس بجٹ 69,037 روپے ہے۔ یاد رہے کہ جولائی سن 2023 میں ملک میں نون لیگ کی جانب سے جنوبی پنجاب اور بہاولپور 2 صوبے بنانے کا بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں پیش کیا گیا تھا، جبکہ اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی نے ملک میں 9 نئے صوبوں کے قیام کی تجویز دی تھی۔ مرزا محمد آفریدی کی رائے تھی کہ کراچی، فاٹا اور ہزارہ کو صوبوں کا درجہ دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب اور بلوچستان کو 3 صوبوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اور حضرت اقبال نے جیسا کہ فرمایا تھا، بستے ہیں ہند میں جو خریدار ہی فقط، آغا بھی لے کے آتے ہیں اپنے وطن سے ہینگ۔ تو اسی کے مصداق جنرل پرویز مشرف کے دور آمریت میں مسلسل 2 بار لاہور کے ناظم بنائے جانے والے میاں عامر محمود کی سیاسی حس بھی کئی برس مفلوج رہنے کے بعد اچانک پراسرار طور پر بحال ہو گئی ہے۔ میاں عامر محمود کا کہنا ہے کہ ملک کو کل 33 صوبوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، اور بلوچستان میں نصیر آباد، سبی، یوب، قلات، مکران اور کوئٹہ کو ملا کر ایک صوبہ بنا دینا چاہیے، جبکہ کراچی کو بھی صوبہ بنایا جانا چاہیے۔ میاں عامر محمود فرماتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے سے نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی، جس کا تعلق مڈل کلاس سے ہوگا، تو ظاہر ہے نئے صوبوں کے قیام سے مزید مڈل کلاسیوں کو اشرافیہ کا حصہ بن جانے کا نادر اور سنہری موقع میسر آئے گا۔ پاکستان میں نئے صوبوں کے حامیان اپنی تجاویز کے حق میں ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو جناب، بھارت ویسے ہی یونین ہے، یعنی ایسا ملک جس میں ریاستوں کا اجتماع منعقد کیا گیا ہو، جبکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، یعنی وفاق کے تحت چلایا جانے والا ملک۔ تو انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے بھارت کی مثال پاکستان پر لاگو ہی نہیں ہوتی۔ بھارت میں اس وقت 28 ریاستیں اور 8 یونین ٹیریٹریز شامل ہیں، اور بھارت میں اضلاع کی کل تعداد 780 ہے۔ جب برعظیم تقسیم ہوا تھا اس وقت بھارت کے کل 11 صوبے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت کی صرف ایک ریاست اتر پردیش کی آبادی کم و بیش پاکستان کی کل آبادی جتنی ہے۔ پھر افغانستان کو دیکھیں تو وہاں 34 صوبے ہیں، وہاں صوبے کو ولایت کہتے ہیں۔ افغانستان کے اضلاع کی کل تعداد 385 ہے، ضلع کو افغانستان میں ولسوالی کہتے ہیں، اور ہر صوبے کا مرکزی ضلع مرکز ولایت کہلاتا ہے۔ افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے، اور انہوں نے اس لحاظ سے بہترین تقسیم کر رکھی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ شریکاں دا منہ لال ویکھو تے اپنا چپیڑا مار مار نہیں کر لئیدا، یعنی اگر آپ کے حریف کا چہرہ سرخ ہے تو آپ اپنے منہ پر ہی تھپڑ مار کر اپنا چہرہ سرخ نہیں بناتے، بلکہ چہرے کی سرخی اور شادابی کے لیے کوئی فطری طریقہ کار استعمال میں لایا کرتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرح افغان فارمولہ بھی پاکستان پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ خیر، تازہ صورتحال یہ ہے کہ اسی سال اسی ماہ قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی حمایت یافتہ MNA ریاض فتحانہ نے مغربی پنجاب نامی ایک نیا صوبہ بنانے کا بل پیش کیا ہے۔ فتحانہ صاحب کی تجویز کے مطابق فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کو ملا کر ایک نیا صوبہ بنا دینا چاہیے۔ ناظرین، ایشوز کو نان ایشوز بنانا اور نان ایشوز کو ایشوز بنانا پاکستانی طرز سیاست میں معمول کی بات ہے۔ نئے صوبوں کا قیام بھی انہی نان ایشوز یا ایشوز میں سے ایک ہے۔ کسی بھی ملک کا انتظامی ڈھانچہ اس کی جغرافیائی تقسیم سے زیادہ عوامی اقتدار کو مضبوط کرنے سے تعلق رکھتا ہے، اور عوامی سطح پر اقتدار و اختیار کی منتقلی کا تصور کونسلری نظام متعارف کرائے بغیر ممکن ہی نہیں، جبکہ اس کا امکان دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جہاں نیتیں ہی خراب ہوں وہاں ترقی کیا خاک ہوگی۔ میں کہتا ہوں آپ 200 صوبے اور 1000 اضلاع بھی بنا لیں، جب تک نیتیں درست نہ ہوں گی اعمال درست نہ ہوں گے، اور جب تک اعمال درست نہ ہوں گے ترقی و تعمیر کبھی ممکن نہیں ہو پائے گی۔
نئے صوبے بنانے کے لیے نئے محکمے بنانے ہوں گے، پرانے محکموں کو توسیع دینا ہوگی، نئی تعمیرات درکار ہوں گی، بڑے پیمانے پر بھرتیاں ہوں گی، اور یہ تو محض ایک رخ ہے اس بات کا۔ کئی اور جہتیں بھی ہیں جن پر بے پناہ خرچ آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، جبکہ ہمارا ملک پہلے ہی اندرونی اور بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے۔ حکمران طبقے کی عیاشیاں اور بیوروکریسی کی مستیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ رشوت کے بنا کوئی کام نہیں ہوتا، سفارش کے بغیر کسی کی ایک نہیں سنی جاتی۔ پھر ملک میں امن عامہ کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، جبکہ سیاسی اور سماجی دونوں اعتبارات سے ہم پستی کی ان گہرائیوں کو چھو چکے ہیں جہاں سے بظاہر واپسی تک غیر ممکن دکھائی دیتی ہے۔ حالیہ سیلابوں نے ملک بھر کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ہم نئے صوبوں کے قیام کا لالی پاپ دے کر عوام کو بہلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہمارے تمام مسائل کا حل نئے صوبے بنانے میں پوشیدہ ہے؟ روٹی نہیں ہے تو صوبے بنائیں، پانی نہیں ہے تو صوبے بنائیں، روزگار نہیں ہے تو صوبے بنائیں، دوا نہیں ملتی تو صوبے بنائیں، تعلیم میسر نہیں تو صوبے بنائیں، سیلاب آئیں تو صوبے بنائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کس کس کام کے لیے صوبے بنائیں؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔